بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 32 اور لوط علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ انشاءاللہ آج مکمل ہوگا۔ اور اس ضمن میں آج ہم سورۃ الشعراء کی آیات 165 تا 175 کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ہی کیونکہ لوط علیہ السلام کے قصے کا بیان مکمل ہوگا تو علم و عمل کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو شائع شدہ کتاب ہے اس کی صفحات ہیں 100 اور 101۔ تو آج 32ویں کلاس اور چوتھا حصہ مطالعہ قرآن حکیم کا سورۃ شعراء کی آیات کے ذیل میں لوط علیہ السلام کا قصہ آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، جن باتوں کو آج ہم جانیں گے ان میں یہ باتیں بھی شامل ہیں۔ پہلی بات، حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی۔ نمبر 2، حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر قوم نے آپ علیہ السلام کو کیا دھمکی دی۔ نمبر 3، برائی کو دیکھ کر نیک انسان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ بہت اہم نکتہ، برائیاں تو بہت ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، نیک آدمی برائی کو دیکھ کر کیا محسوس کرتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور چوتھا نکتہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا۔ پہلے بھی کچھ باتیں آ گئیں مگر وہ دیگر صورتوں کی آیات تھیں۔ پہلے ہم نے سورہ اعراف کی آیات کا کچھ مطالعہ کیا، پھر سورہ ہود کی آیات کا مطالعہ کیا۔ آج ہم سورہ شعراء کی آیات کا مطالعہ کریں گے لوط علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے۔ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے سورہ شعراء آیات 165 تا 168 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأتون الذکران، کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، من العالمین، جہان والوں میں سے، وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اپنی بیویوں کو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ، لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے لوط اگر تم باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو تم ضرور اس بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والا ہوں۔ اگلی آیات سورہ شعراء آیات 169 تا 175، 169 سے 175۔ رب نجینی و اہلی، لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات عطا فرما، مما یعملون، اس عمل کی سزا سے جو وہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ و اہلہ اجمعین، تو ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرمائی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ عذاب سے ڈرائے جانے والوں پر بہت بری بارش تھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس قصے میں ضرور نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ الحمدللہ جن آیات کا سورہ شعراء میں سے مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہوا۔ اب ان آیات کی تشریح۔ سورہ شعراء آیت نمبر 165۔ اتأتون الذکران من العالمین، تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، جہان والوں میں سے۔ قوم کا جرم، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر اور ان کے جرائم کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، پھر دہرا لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہم جنس پرستی یعنی مردوں سے خواہش نفسانی پوری کرتے تھے، بڑا گندا کام کرتے تھے، شادی کا راستہ چھوڑ رکھا تھا اور مردوں سے خواہش پوری کرتے، گندا کام کرتے تھے۔ علمی بات، ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرتے ہوئے کسی کو پاؤ تو ایسا کرنے والے اور کرانے والے کو قتل کر دو۔ یہ مسند احمد، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔
تاہم یہ یاد رہے کہ یہ کام ریاست کی سطح پر ہوگا۔ ریاست کی ذمہ داری کہ مجرم پر سزا کا نفاذ کرتے ہوئے حد جاری کرے، نہ کہ انفرادی طور پر ہر کوئی قانون ہاتھ میں لینے لگ جائے۔ حد جاری کرنا، شریعت کی مقرر کردہ سزا کا نفاذ کرنا، یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فرد اپنے ہاتھ میں یہ قانون لینے کی کوشش نہ کرے۔ البتہ معلوم ہوا اس حدیث مبارک سے کہ ایسا گندا کام کرنے والوں کی سزا قتل ہے۔ اگلی آیت سورۃ الشعراء آیت نمبر 166، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ اس آیت کی تشریح، حضرت لوط علیہ السلام کا ہم جنس پرستی کرنے والوں کو سمجھانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، نیز یہ بھی خبر دی کہ بیویوں کو چھوڑ کر ہم جنس پرستی اختیار کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمان یعنی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ قوم کو تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے لوط علیہ السلام نے۔ دین اسلام میں جنسی جذبے کی تسکین کا ذریعہ، دین اسلام میں جنسی جذبے کی تسکین کا ذریعہ مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کرنا ہے۔ ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی بات کی تھی، یہ بات جب بیان کے لیے آئے گی تو یہ ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک فطری خواہش رکھی ہے اور جس کو پورا کرنے کا راستہ نکاح کا راستہ عطا کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، آپس میں شوہر و بیوی بنتے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ گندے اعمال کرتے ہیں، زنا کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تو 2 ہاتھ آگے چلی گئے اور انتہائی گندے عمل میں مبتلا ہوئی۔ اللہ نے اس فطری خواہش کی تکمیل کا راستہ نکاح کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عملی پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ جامع ترمذی شریف کی روایت۔ تمام رسولوں انبیاء کی سنت کیا ہے؟ حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن آدمیوں کی مدد کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذمہ کرم میں لازم کر رکھا ہے، ان میں سے ایک وہ نکاح کرنے والا شخص ہے جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سنن نسائی اور جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص جو عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، گندے برے راستے سے بچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کی مدد فرماتا ہے۔ ہمارا دین نکاح کی ترغیب دلاتا ہے، نکاح کو سادہ بناتا ہے، نکاح کو آسان بناتا ہے تاکہ حیا کی حفاظت ہو اور زنا اور گندے کاموں سے لوگوں کی حفاظت ہو سکے۔ اگلی آیت سورۃ الشعراء آیت نمبر 167 ہے، 167۔ قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجين۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور اس بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ یہ انداز پہلے بھی ہم پڑھ چکے، قوم دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر قوم کی آپ علیہ السلام کو دھمکی۔ قوم نے کہا اگر تم ہمیں منع کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، قوم نے دھمکیاں دی ہیں۔ علمی بات، قوم حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر یہ بھی کہتی تھی کہ اے لوط اگر تم واقعی سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں بات آئی ہے، یعنی چوری اوپر سے اس کو کہتے ہیں سینہ زوری، عذاب لے آؤ ہم پر، تم ہمیں منع کرتے ہو، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے اور عذاب لا کے دکھا دو۔ یہ انداز ہٹ دھرمی کا اور ضد کا اس قوم نے اختیار کیا۔ اگلی آیت سورۃ الشعراء آیت نمبر 168 168، قال انی لعملکم من القالین۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والا ہوں۔ اس آیت کی تشریح، قوم کے رد عمل پر حضرت لوط علیہ السلام کی کیفیت۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کے برے کام سے شدید بیزار تھے، وہ نفرت کا اظہار کرتے تھے ان کے برے کام سے۔ برائی کو دیکھ کر نیک انسان کی کیفیت، یہ نقطہ مقاصد مطالعہ میں آیا تھا، اب اس کی وضاحت ہے۔ نیک انسان کو برے کام پر شدید بیزاری محسوس ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس برائی سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے اہم بات۔ ہم نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے نا، اس امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بتایا گیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بتایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، خود بھی بدی سے بچیں اور بدی کو دیکھ کر نفرت بھی ہو اور دوسروں کو بدی سے بچانے کی فکر کریں۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت میں شامل ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا فرض ہے۔ اگلی آیت سورہ شعراء آیت نمبر 169، رب نجینی و اہلی مما یعملون، لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات عطا فرما اس عمل کی سزا سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 169 ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنے رب سے دعا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اور اپنے گھر والوں کو قوم کے برے عمل کے انجام سے بچانے کی دعا مانگی۔ پیغمبر کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما ان فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 30، قوم تو دھمکیاں دے رہی اور لوط علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، ان کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ پیغمبروں نے یہ مانگنا ہمیں سکھایا۔ قوم ہر دھرمی پر اتر آئی، قوم دھمکیاں دے رہی ہے، بستی سے نکالنے کی باتیں کر رہی ہے اور لوط علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 170، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرمائی۔ یہ آیت نمبر 170 تشریح کرتے ہیں، عذاب سے حفاظت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو عذاب سے بچا لیا، کیونکہ وہ سب ایمان والے تھے۔ بس یہ ایک گھر ہی مسلمان تھا اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ایمان لائے، باقی لوگ تو نافرمانی میں مبتلا رہے، باقی قوم مٹائی گئی۔ یہ بات پہلے بھی ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں۔ آیت نمبر 171، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ آیت نمبر 171 ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر عذاب، حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی پر عذاب نازل ہوا جو کافر قوم کے ساتھ تھی۔ بات پہلے بھی ہم پڑھ آئے، اس نے قوم ہی کا ساتھ دیا نافرمانوں کا۔ عملی پہلو، ایمان سے محرومی کی صورت میں نہ کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی قرابت و رشتہ داری، اگرچہ وہ کسی نبی علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا یام پیغمبر کی بیویاں ہیں، پیغمبر کا بیٹا ہے مگر ایمان سے محرومی ہے، پیغمبر کا ساتھ نہ دیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 172، آپ نے محسوس کیا یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں سورہ شعراء کی، اور اگر آپ کو یاد ہو ہم چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، ہود علیہ السلام کا قصہ، صالح علیہ السلام کا قصہ، شعیب علیہ السلام کا قصہ، کئی صورتوں کی آیات کی روشنی میں ہم نے سمجھا تھا۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، یہاں بھی آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کا قصہ، سورہ اعراف، پھر سورہ ہود اور اب سورہ شعراء کی آیات کی روشنی میں۔ سورہ شعراء کی آیات مختصر ہیں، جیسے کہ یہ آیت ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 172، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا۔ بس لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ایمان لائے، وہ نجات پا گئے، اللہ کے فضل سے باقی قوم مٹا دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 173، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی تو وہ عذاب سے ڈرائے جانے والوں پر بہت بری بارش تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر 3 عذاب آئے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے۔ نمبر 1، ان کی آنکھوں کو مٹا دیا گیا۔ نمبر 2، ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا۔ نمبر 3، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہاں پر صرف تیسرے عذاب کا ذکر ہے، باقی ذکر دیگر آیات کی روشنی میں ہم سمجھ چکے ہیں۔ علمی بات، قوم لوط علیہ السلام پر جس علاقے میں عذاب نازل ہوا اسے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کے موجودہ جغرافیے میں یہ بحر مردار اسرائیل اور اردن کی سطح پر واقع ہے۔ اردن کو جارڈن انگلش میں کہا جاتا ہے۔
دنیا کے موجودہ جغرافیے میں یہ بحر مردار اسرائیل اور اردن کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ اس کی نمکیات اور کیمیائی اجزاء عام سمندروں سے کہیں زیادہ ہیں، بہت زیادہ نمکیات ہے، بہت زیادہ کڑوا پانی ہے اس کا۔ اس کے قریب ترین سمندر بحیرہ روم ہے۔ جدید محققین نے اسی جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہی علاقہ ہے۔ اس کے کنارے نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جانور زندہ رہ سکتا ہے۔ اہل عرب اس کو بحیرہ لوط بھی کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم یہاں مٹا کر ہلاک کر دی گئی، اور ایسا کہ وہاں کوئی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ایسا اس بدترین عمل کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا تاریخ میں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 174، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس قصے میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اس آیت کی تشریح، قصہ بیان کرنے کی حکمت، اس میں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی، یہ بات مستقل مطالعہ قرآن حکیم کی تشریح میں آئی ہے کہ یہ واقعات ہم سب کی سبق آموزی اور عبرت کے لیے ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کے اکثر لوگوں کا حال، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ عملی پہلو، اس قوم کا عمل ایک بدترین گناہ ہے جس پر وہ قوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئی۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی اس سنگین فعل کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے، اور وہ رہنمائی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل بھی کیا جائے گا۔ اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جو دین لے کر آئے، دین اسلام، وہ اس گندے عمل سے روکتا ہے اور ہمیں نکاح کی ترغیب اور تشویق دلاتا ہے۔ ترغیب رغبت دلانا، تشویق شوق دلانے کو کہا جاتا ہے۔ آخری آیت ہے سورہ شعراء آیت نمبر 175، اس قصے کے بیان میں آخری آیت، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، آیت میں دو صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی العزیز اور الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات العزیز اور الرحیم کا لوگوں سے تعلق، صفت العزیز کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمان بندوں سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر غالب ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ عزیز غالب ہے، نافرمانوں کی پکڑ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور نافرمان اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور صفت الرحیم کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بندوں سے ہے کہ وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مستقل رحمت کے مستحق ہیں، اور اللہ جو رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ اپنے فرما برداروں کو خوب نوازے گا۔ تو یہ دو صفات اس میں ذکر بھی آ گیا کہ اللہ غالب ہے، قدرت رکھتا ہے ظالموں اور فاسقوں اور نافرمانوں کو عذاب دینے کی، اور اللہ اپنے پسندیدہ پیارے فرما بردار بندوں کو رحمت سے نوازے گا، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ الحمدللہ آج ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ مکمل کیا، سورۃ الشعراء کی آیات کا ترجمہ تشریح مکمل ہوئے، اور اب آخر میں کیونکہ چیپٹر کمپلیٹ ہو رہا ہے، علم و عمل کی باتیں۔ آج تو کلاس مختصر ہو گئی، جو کوئی بات نہیں، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ سورۃ الشعراء کی آیات کچھ مختصر بھی ہیں تو تشریح بھی تھوڑی تھی، کبھی کبھی کلاس 50 منٹس کی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور کبھی 25-30 منٹس میں بھی بات مکمل ہو رہی ہے، تو یہ تھوڑا بہت پلس مائنس چلتا رہے گا۔ لوط علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے علم و عمل کی باتیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ علم و عمل کی باتیں ہم آیات سے ہی اخذ کرتے ہیں، اسی سے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شرمی اور بے حیائی سے منع فرمایا ہے، ہمیں شرم و حیا اختیار کر کے پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ سورہ اعراف آیت 80 اور 81 میں بات آئی ہے۔ نمبر 2، مرد اور عورت کا احکام شریعت کے مطابق نکاح کرنا ثواب کا کام اور پاکیزہ طریقہ ہے، اس سے حیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ پاکیزہ طریقہ اور نکاح کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ زنا کرے تو گناہ ملے گا نا، گندے کام کرے تو گناہ ملے گا، نکاح کرے تو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آئی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 81 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 78 میں، اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 166 میں۔ تیسرا نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، ہر دور میں برے لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82، سورہ شعراء آیت نمبر 167 میں یہ بات آئی۔ یہ نقطہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟
اگر آج ہم دین پر عمل کریں گے، دین کی بات کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، بدی سے روکیں گے، مخالفت تو ہوگی، رسولوں کی بھی ہوئی، اگر ہماری تھوڑی بہت ہو جائے تو سعادت سمجھنا چاہیے کہ نبیوں سے ایک نسبت ہو جائے گی کہ ان پر بھی مشقتیں آئیں اور ان کی بھی راہ حق میں مخالفت کی گئی۔ چوتھا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالی حیا اختیار کرنے اور پاکیزہ رہنے والوں کو کامیاب فرماتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 83، سورہ شعراء آیت نمبر 169 اور 170 میں بات آئی۔ اللہ ایسے ہی حیا اختیار کرنے والے پاکیزہ لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ پانچواں نقطہ، کفار کو روز قیامت کسی نیک آدمی سے رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی، ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 83، سورہ ہود آیت نمبر 81، سورہ شعراء آیت نمبر 171 میں بات آئی۔ کتنے سارے مقامات پر یہ نقطہ آیا ہے۔ چھٹا نقطہ، بے شرمی اور بے حیائی کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ یہ بات آئی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 84، سورہ ہود کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 میں، اور سورۃ الشعراء کی آیات 172 اور 173 میں۔ اللہ تعالیٰ بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتواں نقطہ، مہمان نوازی اور مہمانوں کی حفاظت کی فکر کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ سورہ ہود کی آیات 77، 78 اور 80 میں بات ہمارے سامنے آئی۔ اچھا، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی یاد آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی مہمان آئے تھے اور لوط علیہ السلام کے پاس بھی مہمان آئے تھے، اور یہ مہمان کون تھے؟ فرشتے۔ یہی پہلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، اور یہی حضرت لوط علیہ السلام کے آئے۔ تو انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی کرنا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اپنے مہمانوں کی اچھی طرح میزبانی کر سکیں، مہمان نوازی کر سکیں۔ آٹھواں نقطہ، ہمیں برے لوگوں کے برے انجام سے سبق حاصل کر کے برائیوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 83، سورہ شعراء کی آیت نمبر 174 میں بات آئی۔ بار بار قرآن پچھلی نافرمان قوموں اور برے لوگوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ہم وہ برے کام نہ کریں، ورنہ انجام سامنے ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی پکڑ اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ نواں نقطہ، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دی۔ سورہ شعراء کی آیات 161 اور 163 میں بات آئی تھی۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے، ہمیں برے لوگوں کی برائی سے نفرت کرنی چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 168 میں بات آئی۔ برائی سے نفرت کریں، برے آدمی سے بھی نفرت کر لیں گے تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ تو برے لوگوں کی برائی سے نفرت کی جائے، برے عمل سے نفرت کی جائے، مگر جو اس میں مبتلا ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اور ایک بات آ چکی ہے پہلے بھی، میں نے عرض کیا تھا، ہم نبی اکرم علیہ السلام کے جو امتی ہیں ان کا فرض ہے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ الحمدللہ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوط علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا، آج کی کلاس بھی پائے تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہم سب کو تعلق کی مزید مضبوطی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اگلے لیسن اور اگلی کلاس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔